الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی میری تصویر تو بنا دونی ہے اجداد الحسین و اولاد الحسین تصویر صاف کر کے الحسین کال بنائیں صلی اللہ علی جمیع آباء الحسین فأما بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره لو كره الكافرون بلند الصلوات اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد ہو کل آپ کے سامنے میں نے سورہ صف ایک آیت تلاوت کی تھی سورہ صف قرآن کا 21ویں نمبر کا 61ویں نمبر کا سورہ ہے 61 اور لطف یہ ہے کہ اس سورہ کی آیات کی تعداد بھی 14 ہے اور 6 اور 1 61 ان کو جمع کریں تو اس کا صاف کرتا ہے اور تعداد بھی 14 ہے 7 عدد ہے میرے مولا ابوالفضل عباس کے نام کے عدد کامل بسم اللہ اور 14 آیات ہے کتنا مبارک سورہ ہے کتنا سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے عنوان میں عباس ہے اندر 14 سمتے ہوئے ہیں اس کی میں نے آیت نمبر 8 پڑھی ہے اس کی میں نے آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے اللہ کہہ رہا ہے یریدونا لیطفئوا یہ چاہتے ہیں یریدونا جس طرح انما یرید اللہ لیطفئوا اللہ کا ارادہ ہے اللہ چاہتا ہے ایسے ہی یریدونا یہ چاہتے ہیں کیا لیطفئوا نور اللہ یہ چاہتے ہیں یہ اللہ کے نور کو بجھا دے بے افواہہم اپنی پھونکوں سے نور ہے اللہ کا یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واللہ متم نورہ اور اللہ بھی اس بات پہ بضد ہے کہ اس کا نور ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اچھا جناب کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اچھا اور ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تو اپنے نور کو روشن رکھے گا توجہ لو کرہ الکافرون کافر کو جتنا بھی برا لگے جتنا برا بنائے اللہ اپنے نور کو ہمیشہ بلند رکھے گا روشن رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں بجھنے نہیں دوں گا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بجھانے کی کوشش میں ہوں گے وہی کافر ہیں توجہ رکھیے گا جو بجھانے کی کوشش میں ہے اللہ کہہ رہا ہے کافروں کو جتنا بھی برا لگے آئیے یہ اللہ کا نور کون سا ہے توجہ جس کو بجھانے والے کافر ہیں اور اللہ کہتا ہے یہ بجھا نہیں سکیں گے جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا نور ہے اللہ کا توجہ بھائی کہ جس کو جو بجھانا چاہے وہ کافر ہے اور اللہ کہتا ہے میں بجھنے نہیں دوں گا اللہ کہتا ہے اللہ متم آپ لوگوں دیکھیں نا کہ بھئی اللہ بزد ہے یہ ایسا کلام اللہ کا بار بار نہیں ہوا قرآن ایک آدھ بار ہوتا ہے اچھا کہ اللہ کہتا ہے میں بھی بدل ہوں ایسا نہیں ہوگا میرے مولا نے فرمایا یہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے تفسیر صافی سے پڑھ رہا ہوں تفسیر صافی اللہ فیض کا شانی کی لکھی ہوئی تفسیر امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے 12ویں کی شان میں نازل ہوئی
آج میرے صوفی بننا ہے آپ نے غالب زیادہ ہوتی ہے انسان ہے تو بہرحال آپ ماشاءاللہ متوجہ ہے. اچھا یہ اللہ کا نور اس کا مطلب ہے عام نور نہیں امام زمانہ. آج 5واں دن ہو گیا ہم امام زمان پر گفتگو کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ جب میں 500 پہ بولنا شروع کروں گا اگر سننے والے 10 ہوں یا 10,000 ہوں اس سے مجھے غلطی نہیں ہے کیونکہ میں اپنے امام پر گفتگو کر رہا ہوں. امام زمان کا ذکر جو ہے آپ اچھا چلو پہلے میں سمجھا دوں پھر آگے بات کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یار امام زمان کون ہے؟ جو سرکار حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہمارے پاس اتنا علم ہے ایک امام ہے غیبت میں ہے بس آئے گا. خدا کی قسم مہدی اللہ کے خاص راز کو کہتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ بس ہے اور آ جائے گا. جب وہ آئے گا تو پھر اپنوں بیگانوں کو پتہ چل جائے گا. وہ ایسے نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے یہ کون ہے؟ اللہ کا نور. نور بھی اللہ کا عام نور نہیں. امام زمان اللہ کہتے ہیں کہ میرا نور ہے یہ اللہ کا نور ہے. اب خود اس شاعر نے شعر لکھا تھا پتہ نہیں اس کو قرآن کی یہ آیت کا پتہ تھا یا نہیں تھا لیکن اس نے کر کمال دیا ہے. وہ کہہ رہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ اٹھایا نہ جائے گا. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا بات ہے؟ اچھا یہ ہمارے پنجابی کی جو افواہ ہے وہ اور ہے عربی کی افواہ اور ہے. ہم تو کسی کے کان میں بات کر دیں پھیل جائے افواہ ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کہہ رہے کہ یہ چاہتے ہیں اپنی بھوکوں سے لڑ جائے. ایک دن نا سرکار کے صحابی نے پوچھا بنا کرو ترنت سر بات کرو کہتے ہیں سرکار یہ پرسوں آپ نے اعلان کیا ہے کہ حق اور باطل میں 4 انگشت کا فرق ہے. سرکار صحابہ تو انہیں گن کے کھاتے ہیں 4 دیکھی ادھر 4 دیکھی 10 کو دیکھا فرق کی سمجھ نہیں آئی. سرکار مسکرائے کہا یہ جمعے کو میں نے بات کی تھی. سرکار جمعے کو کی تھی. سرکار کہتے ہیں آج 6 دنوں میں بات پوچھ رہے ہو اگر پہلے پوچھ لیتے میرے پیارے صحابہ آپ کو یہ رحمت ہی نہ ہوتی کہ یہ کیا ہے. اچھا پوچھنے والا ہے ابو دجانہ. سرکار نے کہا اپنے ہاتھ اٹھا اس نے ہاتھ اٹھایا. سرکار نے بھی اٹھایا. کس نے؟ حسنین کے پاک نانا نے. اچھا وہ کمال ہے جس ہاتھ کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے جب اللہ کے رسول نے وہ ہاتھ خود اٹھایا ہوگا وہ منظر کیا ہوگا. سرکار نے کہا کتنی گلیاں کہتا 5. سرکار نے کہا میٹھا ساتھ دیا. صحابی کے ساتھ بھی آیا. سرکار کہتے ہیں یہاں رکھ دو. سرکار نے رکھی توجہ جاننے والوں رکھ دی. سرکار نے کہا یہی میری حدیث ہے. سرکار کیا مطلب؟ سرکار کا میں نے کہا نہیں تھا حق اور باطل میں 4 انگشت کا فرق ہے. یعنی یہ باطل ہے عام حق ہے. اچھا یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے آج ہی مجھے سوال کرتے ہیں یہ امام زمان جو ہے شیعوں کا 12واں امام اتنے 100 سال 1182 سال ہو گئے آج 1189 کہ یہ اتنے سالوں سے امام چھپا کیوں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آل محمد چھپتے نہیں بلکہ یہ دیکھ کے بڑے بڑے چھپ جاتے ہیں. آل محمد چھپنے کے لیے نہیں آئے. اچھا آئیے بھائی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ اس لیے کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بار کرتے امام زمان پہ اور جب میرا بار مبارس آئے جام کے والوں گواہ رہنا ویڈیو بن رہی ہے آپ مجھے سن رہے ہیں. جب میرا بار مبارس آئے انشاءاللہ ان کی نالان پہ جب سکتا ہو میری گواہی ضرور دینا کہ یعنی جب پاس کر بنائی ہمیں آپ کے مطلب بتاتا رہا ہے میرے لیے یہی کافی. اچھا علی بن ابراہیم یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ امام زمان کو سرداب مبارک سے اپنے بابا سے ملانے کے لیے لاتا. علی بن ابراہیم. اچھا اس وقت ظاہر میرے مولا کی عمر 3 سال اور میرے بچے ریکارڈ کرو جو یہ کہتے ہیں کہ امام چھپے ہوئے ہیں سامنے کیوں نہیں آتے. امام اس لیے نہیں چھپے ہوئے معاذ اللہ کہ امام کو کسی کا ڈر ہے. قائم آل محمد کا غیبت میں رہنا اللہ کی ضرورت ہے. بسم اللہ. اچھا بھائی اتفاق کرنا لگاؤ نعرہ حیدری. اچھا بھائی علی بن ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن 3 سال ظاہر عمر ہے 255 ہجری میں دنیا میں میرا بادشاہ آیا. میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے دن اور یہ 258 ہجری کی بات.
یہ جو 5 سال پہلے ہے میرے بادشاہ کے، یہ غیبت صغریٰ سے پہلے ہے، کیونکہ 5 سال اپنے بابا کی امامت میں رہا، 5 سال پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت میں رہی۔ علی بن ابراہیم کہتا ہے مجھے سرکار نے کہا جاؤ میرے بیٹے کو لے جاؤ، تو یہ کہتا ہے میں گیا، سردار میں لے جاؤ بچوں کو، میں ان کو چھوڑ دیجیے بہار میں جاؤ، کہتا ہے میں نے کندھوں پہ بٹھایا، کس کو؟ امام زمان کو۔ کیا مقدر ہے تیرا علی بن ابراہیم، جس علی کے 11ویں بیٹے کے انتظار میں عیسیٰ جیسے نبی کھڑے ہوں تو اسے کندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ اچھا میرے مولا کے 4 وزیر ہیں، میرے مولا کے 4 وزیر، 2 زمینی 2 آسمانی، بتاؤ، اور چاروں نبی ہیں۔ میرے مولا امام زمان کے سرکار 4 وزیر ہیں، 2 زمینی ہیں 2 آسمانی ہیں۔ زمین پہ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام، خضر اور الیاس یہ میرے مولا کے کون سے ہیں؟ یہ زمینی وزیر ہیں۔ شعیب اور عیسیٰ میرے مولا کے آسمانی وزیر ہیں۔ یعنی کیا کہنے، جس علی کے 11ویں بیٹے کے وزیر بھی نبی ہو، پھر سوچو وہ علی خود کیا ہوگا۔ جلدی میں گئے علی بن ابراہیم جلدی سے گئے، مولا کو اٹھایا لے کے آ گئے۔ اچھا علی بن ابراہیم کہتے ہیں دونوں باپ بیٹے ہیں، امام زمان اور سرکار حسن عسکری علیہ السلام۔ عسکری کہتے ہیں اساکر، لشکر، ٹھیک ہے، یہ سورہ فاتحہ میں نہیں کہتا وَلِلَّهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے عسکری کے بیٹے کے اتنے بڑے لشکر ہیں کہ مومن کو پہچانے کا منافق شعور نہیں رکھتا۔ اچھا بھائی اب یہ علی بن ابراہیم کہتا ہے لے کے آیا مولا کو، کہتے ہیں دونوں باپ بیٹے میں کوئی ایسی زبان میں گفتگو، کہتا ہے میرے جب دیکھیے چھوڑ دیجیے بچوں کو، دونوں باپ بیٹے میں کچھ ایسی زبان میں گفتگو کی جو زبان میں نے پہلے نہیں سنی۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا علی بن ابراہیم ہے، مولا کے پاس بیٹھنے والا ہے، ابھی میرے جوان بچوں میرے دوستوں، کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ باپ بیٹا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس کا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں جب ہی زبان سوال کر رہے کہتے ہیں پھر میں لے کے سلام جو ان کو جواب دے رہا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کہاں چھوٹے اور عیب کیوں ہے، خوف کیا ہے امام کو، خوف نہیں آ رہا خوف۔ اچھا اب یہ تھوڑی دیر گزری، ایک بلند سوال ہے، تھوڑی دیر گزری کہ معتمد عباسی جو اس وقت کا بادشاہ تھا امام زمان کے وقت، اس کے 4-5 سپاہی آ گئے، معتمد عباسی جو بادشاہ تھا، اس نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے حسن عسکری علیہ السلام کو، ہمیں پتہ چلا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا جو کہ والہ کی امام ہوگا، آپ ہمیں بتائے گی، آپ نے چھپایا کیوں ہے، آپ ہمیں بتاتے ہم آپ کی خوشی میں جشن مناتے۔ توجہ ہے، اچھا جشن مناتے، آپ ہمیں بتائے گی۔ اب بادشاہ نے کہا ہے ہر حال میں اس بیٹے کو میرے دربار میں لایا۔ یہ جب میرے مولا کی 3 سال کا ہوا سرکار میں علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی نا حضرت کے ساتھ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے آنے سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں سرکار کے آنے سے پہلے فرعون نے بڑی تباہی مچا دی، کتنے ماؤں کو بہت ظلم و زیادتی کی، میں ممبر کا عدد کا تقاضا ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال سرکار موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو پوشیدہ رکھ دیا اللہ کے حکم سے، بالکل ایسے ہی 12ویں کی آمد کو بھی پوشیدہ رکھا گیا اللہ کے حکم سے۔ اچھا اب یہ کہتے آپ نے بتائی سرکار نے لکھا ان سپاہیوں کی طرف اور علی بن ابراہیم جی مولا جاؤ آتینی حجت اللہ، جاؤ اللہ کی حجت کو لے آؤ۔ اب علی بن ابراہیم کہتا ہے میں تو کانپنے لگا، موقع نہیں کر کا، میں نے کہا بھائی وہ تو مروا دیں گے، وہ تو امام زمان کو شہید کر دیں گے، وہ تو اسی انتظار میں ہے۔
اچھا آپ کو پتہ ہے امام زمان علیہ السلام جو ہے ہر بادشاہ وقت آج کا بھی امام زمان سے بھی ڈرتا ہے اور کیا ہر بادشاہ ڈرتا ہے وہ کسی ملک کا بھی ڈرتا ہے پتہ کیوں ڈرتا ہے اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب میرا بارواں آئے گا پھر دنیاوی بادشاہ ختم ہو جائیں گی اللہ کی بادشاہی کا آغاز ہوگا یہ جو آج سے پچھلے 2 سال پہلے میں ایک ملک کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ یہ محرم کی مدارس ہے ایک ملک کے شہزادے نے کہا تھا بی بی سی پہ بھی پڑھا ہوا آپ دیکھ لیجیے تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ کو امام مہدی علیہ السلام سے مسئلہ کیا ہے تو کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جو ان کا جعفریہ والا ہے یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور خانہ کعبہ پہ آ کے قیام کریں گے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ تک ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے اور بدبختو صرف مکہ نہیں پوری کائنات امام زمان کا ملک ہے پوری کائنات اچھا بھائی علی بن کانپتے بدن سے کہتا ہے میں یہ پہلا قدم سامرا کی گلی میں گھر سے پہلی بار جب سے دنیا میں امام آیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ امام سرداب مطہر سے نکل کر شاملہ کی گلی میں آیا ہے توجہ بھائی میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اللہ کو یاد ہو کہ جیسے میرا بدلہ دنیا میں ظہور کرے گا اس دن سورج بھی رہے گا دنیا میں چاند بھی نہیں رہے گا کیونکہ دن کو میرے مولا کا چہرہ سورج کا کام دے گا رات کو وہی چاند بن کے چمکنے لگے گا اگر آپ کو یاد ہو میری پہلی گفتگو اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں لے کے آیا کہتا میں حیران ہو گیا سامرا کی چھتوں پہ لوگ بھی لوگ کہتے ہیں گلیوں میں لوگ بھی لوگ راشی یعنی پہلے اعلان ہوا تھا کہ وہ جو دوارا امام ہے آج وہ گلی میں آئے گا موت میں پورا انتظام کر کے سپاہی لیتے تھے کہتا ہے کہ میں جس وقت گلی میں نکلا بھائی توجہ کہتا ہے جس وقت میں گلی میں نکلا امام کو کندھوں پہ بٹھا کے کہتا ہے جب میں نے دوسرا قدم رکھا میرے ہوش اڑ گئے میرے رحیم کہتا ہے کیوں کہتا ہے امام کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا تنقرت سامرا بطلحت الغرہ کہتا ہے مجھے یوں لگا جیسے سامرا میں کروڑوں سورج نکل رہے ہیں کہتا ہے مجھے یوں لگا جیسے سامرا کی گلیوں میں کروڑوں سورج نمودار ہو رہے ہیں اچھا اب چلا گیا لے کے امام کے بعد یوں امام کے بعد میں پہنچے موت نے اشارہ کیا اچھا یہ ہے امام یہ دنیا کو نظر سے بھرے یہ بادشاہ کو خواب پٹائے گا بادشاہ کا نام اس نے کہا آگے خبر کر اس نے اشارہ کیا اس طرح معاذ اللہ امام کی ضرورت اٹھا میں میرے یہاں دیکھنا بچوں کو نہ دیکھنا خدا کے امام زمان میں دخل ہوئے یوں اشارہ کیا گرد اڑا استغفر اب آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے خوش آمدید تو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یہ ہر جگہ پر خوش آمدید رہتے ہیں کام خراب کرتے ہیں حکومت کے میرے ساتھ خوش آمدید ملتے ہیں حکومت کا بڑا کر دیتے ہیں کسی نمبردار کو خوش آمدید ملتے ہیں کسی گاؤں میں جو میں بھی جہاد کا بندہ ہوں اور نمبردار کا بڑا کر دیتے ہیں یعنی جو کانوں کے بچے ہونا وہ خوش آمدیوں سے مارے جاتے ہیں اچھا اب ہوا کیا اب اتنے لوگ تھے دربار میں سینکڑوں لوگ اس نے کہا گردن اڑا دو مال اللہ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نمبر لے لوں اب بیٹا دیکھنا تلواریں ان کے پاس رکھی ہوئی ہے ہر کسی کا تلوار کے قبضہ پہ ہاتھ ہے امام میرا 3 سال کا سامنے کھڑا ہے بادشاہ کہہ رہے اس کو مار دو اب ہر بندہ تلوار کوشش کر رہے نکالنے کی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے مگر کسی کی تلوار میں آم سے باہر ہی نہیں جا رہا اچھا بھائی یہ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نور کو پھنکوں سے اب سمجھ آ رہی ہے اللہ کا نور کیا ہے یعنی اللہ کے نور کے سامنے اب ایک خوش آمدید بندہ آ گیا مجھ کو حیران ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے 200-300 بندہ کسی نے کی تلوار میں وہ خوش آمدید آیا اس نے کہا مجھے پتا نہیں معلوم حلال بات جو محمد والے محمد ہے یہ جادوگر ہے استغفراللہ حسنین کے امام کے پاک نانا کو بھی مکے میں بدلی نہیں کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے استغفراللہ یہ رسول نہیں مار اللہ یہ جادوگر ہے اچھا کہنا تمہیں نہیں پتا یہ جادوگر ہے صاحب استغفراللہ اس نے کہا کیا کروں اس نے کہا یہ تلواروں پہ جادو چل گیا
کہ یہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب تلوار نہیں چلے گی کوئی. اس نے کہا پھر کیا کرے، مارنا ہے اسے. اس نے کہا انہیں تیرے خزانے میں تلواریں پڑی نا محل کے اوپر بالا خانے میں، وہ منگوا، ان پہ جادو نہیں ہوگا. بھائی توجہ، جلدی جلدی دو بندے بھاگ کے گئے، وہاں تلواریں اٹھا کے لائے. اب تین تلواریں اٹھا کے آئے تو ہوا کیا، کہتے پھر سرکار کے سامنے وہ کھینچتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن تلوار باہر نہیں آتی. ان کے کھینچنے کے باوجود تلوار باہر نہیں آتی. اب پریشانی ہوتی کیا کہہ رہے ہیں کیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ تلواریں آ گئی ہیں سامنے سے، پھر جادو چل گیا. اب ایسا کرو باہر سے کچھ چیز پکڑو. اس نے کہا باہر سے کیا کرو. انہوں نے کہا بازار میں چھریاں بھی ہیں، یہ حجاب آج کل سلون کہتے ہیں، بیوٹی پارلر سلون، یہاں تو نئی کی جو دکھائی ہوتی تھی. انہوں نے کہا وہاں سے کینچی بھی مل جائے گی، اسنا بھی مل جائے گا، دکان سے چھری مل جائے گی، وہاں سے بتوا لو. اور امام بچہ تو ہے، استغفراللہ بچہ ہی تو ہے، کتنا ٹائم لگے گا بھاگنے میں. اب 5-7 لوگ کہتے ہیں جی بھاگے بازار میں، وہ حجاب کے پاس گئے. اب وہاں منظر بدل گیا. پہلے تو یہ چلا کہ یہ کھینچتے تھے اور تلوار باہر نہیں آتی تھی، اب یہ کینچی کو ہاتھ پہ لاتے ہیں، اسے کو ہاتھ پہ لاتے ہیں. ہاں تو کہتے ہیں پتہ نہیں یار یہ 5 من کی کینچی ہے، یہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی، یہ اس طرح 3 من کا ہے، یہ پکڑا ہی نہیں جا رہا. اچھا اب جھولی والے کے پاس گئے، کہتے ہیں غیب سے گواہ رہی اور انسان کے بچے بن جاؤ، میں تمہیں ہی پکڑ کے لائی جاؤں گی. اچھا یہ نا واپس آ گئے. بہت نے دیکھا کیا ہوا، بھائی وہ جادو پڑا ہے، بازار کا جادو. اچھا یعنی یہ جادو چل رہے ہیں. اللہ بدبخت تھا نا، اتنا کچھ دیکھ کے بھی نہیں سمجھ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا نور کو بجھانا چاہتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں آپ کے نور کو روشن رکھوں گا. نے کہا یار ایسا کر کے جو ہمارے چڑیا گھر میں جو شیر بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ پہلے پروگرام تھا نا، اگر یوں نہ ہو تو یوں کریں گے. اس نے کہا وہ جو بھوکے شیر ہیں ان کو بلا. ایک تو یہ جو سادات کا دعویٰ ہے کہ ان کو درندہ نقصان نہیں دے سکتا، پر جو خالد سید ہے اسے آج بھی درندہ کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، یہ میرا ایمان ہے. کیوں بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے فتول کا بیٹا ہو اور اسے کوئی درندہ نقصان دے دے، یہ ہو نہیں سکتا. اچھا اب اس نے کہا وہ شیر کو بات ہوئی. اب چڑیا گھر سے دار سما کی جگہ شیر آ گئے. اب شیر جو تھے تو سامنے پروگرام یہ تھا کہ شیر آئیں گے، امام کو شیر کے آگے ہیں. اب جب شیروں میں آنا ہے تو پھر بندے وہاں تھوڑی کھڑے ہو کے دربار میں. اب انہوں نے اہتمام کیا، رسیاں لگائی، زنجیریں لگائی، کچھ بندے ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے. علی بن ابراہیم کہتا ہے میں اور میرا مولا بس سامنے معتمد تھا، میں اور میرے مولا وہی تھے. علی بن ابراہیم کہتا ہے میں نے بھی دل سے پکا ارادہ کر لیا، چاہے آج میری جان چلی جائے میں اپنے امام کو شیروں کے آگے نہیں پھینکوں گا، جو بھی ہو جائے. یہ بے حیا مجھے مار دے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں امام کو شیروں کے آگے نہیں پھینکوں گا. کہتا میں نے امام کی ضرورت پنڈلیاں تھی تو بھائی کہتا میں نے زور سے پکڑی. امام مسکرائے اور پھر کہا علی بن ابراہیم کسے بچا رہا ہے؟ تو اس کو بچا رہا ہے جو دنیا بچانے آیا ہے. یار نعرہ ایسے کیوں لگاتے ہو؟ نعرہ حیدری، اچھا بھائی اب شیروں کو لایا گیا. توجہ بھائی شیروں کو لایا گیا. علی بن ابراہیم اور امام سامنے ہیں، لوگ پیچھے آئے گئے. اچھا اب پروگرام یہ تھا وہ کرتے کا میں یوں اشارہ کروں گا نا بھوکے ہیں پھر اندر بھیجنا تاکہ وہ جھپٹے مولا. اچھا علی بن ابراہیم سامنے کھڑا ہے، کہتے امام نے بندے سے ہاتھ سے علی بن ابراہیم کے کو یوں کیا، اللہ کے شیروں کو آنے دے. جب شیر آئے کہ موت میں کہے گا مجھے پھینک دے، تو نے مجھے پھینکنا ہے. کہتا مولا کیسے پھینک سکتا ہوں، اللہ کی حجت میرے کندھوں پہ ہو، مولا میں نے گستاخی نہیں کر سکتا. ابھی یہ دونوں امام اور علی بن ابراہیم گفتگو کر رہے تھے، سامنے سے دروازہ کھلا، وہ بھوکے شیر جھپکتے ہوئے اندر بڑھے. انہوں نے مولا کو دیکھا. مولا نے کہا علی بن ابراہیم جلدی کر، مجھے چھوڑ دے. کہتا مولا بات چھوڑ دے. علی بن ابراہیم تو مجھے ہوا میں چھوڑ دے، بس تو گرانا نہیں چاہتا نا، احترام کرتا ہے، بس تو مجھے ہوا میں چھوڑ دے. پھر دیکھ ہوتا کیا ہے. علی بن ابراہیم کہتا میں نے مولا کو ہوا میں چھوڑ دیا. بھائی توجہ، کہتا میں نے مولا کو ہوا میں چھوڑا، مولا زمین پہ نیچے آنا شروع ہوئے. علی بن ابراہیم کہتا مگر میں حیران ہو گیا کہ بار میں کے قدم لگنے سے پہلے سارے شیروں کی پیشانیاں وہاں جو گئی.
शेर और ले जाओ तो देखिए कहते शेर जो है झुक मौला जमीन पे आए अब वो 7 शेर थे एक बड़ा शेर था 6 जवान शेर कहता है अमीर इब्राहिम कहता है कि जो भी मैंने शेरों को झुकता हुआ देखा बतूल के बेटे के कदमों पे मुझे कुछ तसल्ली हुई कि इसको कुछ नहीं हो सकता तलवारें पहले नहीं चली छुरियां पहले नहीं चली शेर राम में झुक गए हैं लिहाजा ये अल्लाह की हुज्जत है इसे कुछ नहीं होगा अली इब्राहिम कहता है अचानक वो बूढ़ा शेर था उसने अपनी जुबान में बाकी शेरों से कोई बात की कहता मैंने मौला से पूछा मौला ये शेर क्या कह रही है मौला कहते अली इब्राहिम ये शेर ये कह रहा है ओए खाना काबा तो मक्का में है हज करने के लिए मक्का जाना पड़ता है लेकिन शेरों हमारी किस्मत देखो आज हकीकत काबा अली का बेटा सामने खड़ा है और जल्दी करो इसका तवाफ शुरू कर दो कहते शेरों ने 7 चक्कर लिए जो इस तवाफ मुकम्मल हुआ पूरा शेर कहता है तेरा शुक्र है तूने यही हमारा हज करा दिया आप क्या कहते हो जियो भाई अच्छा अब क्या हुआ बुद्ध हैरान शुरू का ये मामला अब उस भूखे शेर ने उसने कहा अल्लाह मुझे आज इंसानी ज़बान अता तुझे इसी बतूल के ग्यारहवें बेटे का वास्ता जो इमामुल कायम है इसी मुंतज़र का वास्ता मुझे ज़बान में मैं कुछ कहना चाहता शेर को अल्लाह ने ज़बान दी अब शेर ने बात क्या की सुनाऊं आपको मेरा वाला कहता है या मौला ऐ मेरे मौला इसको कह रहे हैं इमाम कायम को या मौलाई अना शिकवा जाएगा मौला मुझे आपसे शिकायत है भाई तवज्जो अब वो तो खुश हुआ कि ये जो शेर झुक रहे थे ना ये तो शिकायत हो रहा है मौला एक शिकवा करना है शिकायत करनी है मौला कहते हैं मुझसे शिकवा है कहते नहीं मौला आपसे शिकवा करना है किसका ये जो मेरे साथ है इसका मतलब क्या हुआ तो पता चला हर साथ रहने वाला अच्छा नहीं होता जब तो शेर कह रहा है मौला कहते क्या शिकवा कहते मौला मैं मेरी नस्ल से मैं हो गया बूढ़ा मेरे दांत हो गए कमजोर मैं शिकार करके लाता था ये खाते मौला अब जब शिकार होता है चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ मेरे दांत कमजोर हो गए हैं मौला मुझे कुछ मिलता ही नहीं मुझे पहले भूखा रहना पड़ता है मौला ये खा जाते हैं मेरा हिस्सा भी खा जाते हैं तू अली जैसे आज़र इमाम का बेटा है और मेरे मौला मेरा तेरी विलायत पे ईमान है तुझे अपने दादा अली का वास्ता मौला मेरा ये मसला हल कर दे बस शेर का ये कहना था 3 साल के इमाम मुस्कुरा कहते अच्छा अगर तेरा मुझ पे ये अकीदा है तू मेरी विलायत का इकरार करता है तो यार जान के वाले जागो तो सही परिंदों को पता है कि रिज़्क़ कहां से मिलता है आज के इंसान को नहीं पता कोई दरिंदा जानता रिज़्क़ कहां से मिलता है कहता मौला बस मुझे रिज़्क़ चाहिए मौला कहते अच्छा तो भाई मौला कहते अच्छा तेरा मुझ पर अगर ये यकीन है तो फिर आगाह हो जा बूढ़े से कह मौला कहते तुझे मैं जज़ा दूंगा इनको सजा दूंगा नहीं ये कोई किस्सा नहीं है बात को समझना है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि इमाम कायम जहाँ जजा देते हैं वहाँ सजा भी देते हैं 3 साल के इमाम ने दुनिया को बता दिया होशियार रहना अगर मैं शेरों को जजा सजा दे सकता हूँ तो जब दुनिया में आऊंगा तुम्हें सजा भी दूंगा जजा भी दूंगा सजा है मौला के 1 लाख अच्छा मौला के ज़हूर से 1 लाख क्या होगा दुनिया आप अपने घर बैठे हुए अचानक आप पिछली अच्छा शोर चलावा चीखें आप वहां जाएंगे क्या हुआ तो वो हमारा बच्चा तो आप कहा वो खंजीर बन गए इमाम के ज़हूर से 1 लाख फिर दूसरी गली में शोर भाई क्या हुआ तो हमारा खुदा मामू था आज बंदर बन गया अच्छा फिर उस गली में शोर रीछ बन गया इमाम सादिक से सवाल हुआ मौला ये बंदर रीछ खंजीर क्यों बन रहे हैं मेरे मौला कहते हैं ये इसलिए बन रहे हैं कि ये जिंदगी में मजाक उड़ाते थे कौन है जो गायब में है और दुनिया में आएगा ये गायब इमाम ज़मान का मजाक उड़ाते थे तो जिसने मेरे मौला का मजाक उड़ाया किसी को अल्लाह ने एक रात कबल बंदर बना दिया खंजीर बना दिया रीछ बना दिया जो अच्छा अब ये जो शेर थे तो मैंने आपको बात सुना रहा था अब हुआ क्या उसने कहा मौला मेरे शिकार खा जाते हैं मुझे कुछ देते नहीं
اب میرے مولا نے کہا میں تمہیں جزا دوں گا تو سنا دوں گا. کہتے ہیں مولا نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے شیر کی گردن پہ ہاتھ رکھا. دنیا دیکھ رہی کئی توجہ جاننے والوں. کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جو بوڑھا شیر تھا وہ جوان ہو گیا. جتنے جوان تھے سارے بوڑھے ہو گئے. آج 5 محرم میں میں زیادہ پڑھیا جو بی بی شام سے چل کے رہی ہے, جو جب بکری چھوڑ دیا ہے اللہ کے رسول کی بیٹی, وہ ہم سے بلائے سننے نہیں آتے. ان کو کون بتائے گا ان کا دادا امی کیا تھے؟ اور یہ میں گریبان پر کیوں چاہتا رہا ہوں, یہ ناستی میں کیوں رہا ہوں, اس لیے نہیں خدا کی قسم کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ میں تو بڑا کافر ہوں. میرا 5واں امام مولانا محمد باقر فرماتے ہیں جب ہماری آل کا درد چھڑ جائے پھر گریبان بھی چاک کر لیا کرو, آستینیں بگڑ لیا کرو. کوئی نے پوچھا مولا ایسا کیوں کرے؟ میرے مولا کہتے ہیں جو شام سے چل کے آتی ہیں تمہارے چہرے دیکھ کے پتا چلے یہ تماشائی نہیں ہے, ادادار ہے, یہ رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بھائی آج نہ آنکھیں پیاری کرنا نہ ہاتھ پیاری کرنا. ذرا روک کے سوچ آج کیا ہے 5 محرم. کبھی اتنا سوچ لو تو پھر میرے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. 4 راتوں کا مہمان رہ گیا بطول کا بیٹا, اور یار علی کی بیٹیاں جنگلوں میں دھلنے والی ہے. بس یہ تصور کرو کربلا کا. آج کے مومن دل ہے اور پرانے لوگ میرے سامنے 300 سالہ پرانی ذاکری کیفیرات کے تک کیا. میں آج آپ کو داخلے کربلا سنانا چاہتا ہوں. حسین بہنوں کے ساتھ کربلا میں داخل کیسے ہوا ہے توجہ آپ کی. کہتے کہ میرے مولا جب کربلا کی سرزمین بھی آئے نا 6 یہاں پر آ کے مولا کا حوال ہو گیا. 6 گھوڑے بدلے حسین ہو گئے, پہلے ایک پھر دوسرا, ہر حوال میں ہاتھ روک جاتا. جب 6واں گھوڑا رکھا نا میرے مولا نے جیب میں ہاتھ ڈالا. اللہ کے رسول سیدہ ام سلمہ کو پتہ ہے کہ وہ پٹی دے کے گئے تھے. حسین مولا نے کربلا کی جیب میں ہاتھ ڈالا. جو رو رہے ہو بھائی میں آپ کو کہتا ہوں سبحان اللہ, کیا کہیں جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہو. ایک ہاتھ میں کھا کے شمال اللہ کے رسول والی, ایک ہاتھ میں کربلا کی پٹی. پہلے اس کو سونگا پھر اس کو سونگا. کہتے ہیں عباس جی مولا محمل بٹھا دے, انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس میری منزل آ گئی ہے. عباس کے وہی خوشبو ہے جو نانے نے مٹی دی تھی. بس عزیزو رکے محمل اور سب سے زیادہ جلال میں حضرت عباس سے بھی زیادہ سواد و نوجوان بچوں کون تھے؟ غیرت اللہ جس کا لقب ہے, جو میرے مولا حسین کا بہاری بیٹا ہے. کسی نے یہ مولا سجاد کے گلے میں جو توپ تھا کبھی تحقیق کیا آپ اس کا کتنا وزن تھا؟ میں 18 سال لگا رہا, پتہ تو چلے کہ میرے مولا رکوع میں جھول رہتے تھے, پتہ تو چلے اس کا وزن کیا تھا. ذاکر حسین فاروقی یہ 50 سال پہلے کا مورخ ہے پاکستان کا, اس نے لکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے 10 سال. وہ کہتے ہیں جو حسین کے بیٹے کے گلے میں توق تھا اس اکیلے توق کا وزن 2 من تھا. جبھی تو ایک دن میرے مولا امام صادق میرے طرف دیکھنا, 6واں امام دعائے قنوت پڑھ رہے تھے, یوں ہاتھ کر کے دوری کہتا ہے مولا یہ آپ کے گھر کی سنت ہے, ہم قنوت یوں پڑھتے ہیں, آپ قنوت یوں پڑھ رہے ہیں. میرے مولا کہتے ہیں یہ سنت نہیں, مجھے اپنے دادا سجاد یاد آئے ہوئے ہیں. مولا کیا ہوا؟ کہتا میرے دادا کا توق اتنا وزنی تھا اور میرے دادا سجاد کے ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے تھے. اور میں تمہارے قریب عزت پہ قربان ہو جاؤں. اچھا اب محمد روک دے, میرے مولا سجاد کی تلوار بے نیام ہے, چلال میں ہے اللہ کی عزت غیرت اللہ. میرا مولا کہہ رہا ہے کہ عباس میرے بابا کو یہ بتا دو صحابہ کے خیمے وہاں لگوائے, اگر وہ قرآن پڑھے میری پھوپھیوں کے کانوں تک ان کے قرآن کی آواز نہ آئے. میرا مولا سجاد میرے مولا حسین نے آگے بڑھ کے مولا سجاد کا ماتھا چوما, لوگ کہتے ہیں 8 دن برداشت کر لے, اس کے بعد تو جانے تیری پھوپھیاں جانے اور شام کے بازار جانے دربار جانے. حضرت کو بندہ بس ابھی تو اچھا رکیا قافلہ رکیا قافلہ. ہر بیٹا ماں کو اتار رہا تھا, بھائی بہن کو اتار رہا تھا, ایک ایک بیٹا اتار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 11 محرم کو بھی جب بے حیا رسیاں لے کے آئے اور علی کی بیٹی میں بھائی سلامت ہو, اللہ یا پاک ہائے حسین, ہائے میرے مولا, ہائے تیری غریبی, ہائے تیری بہنوں کا روز زیادہ صحرا ہو گئے.
सुनाई, नाम देने की बात सुना। मौला जब से जमीन पे उतरे हैं ना, अल्लाह जाने क्यों बार बार रोने को दिल करता है, बैर करने को दिल करता है। औरत कहाँ है? फिर मैं वो भी सीने में है। मौला जब पहुंचे, आका जिक्र कर रही थी, सर से कांधे उतार के, और कभी कहती थी वाह हुसैना, कभी कहती थी वाह गुरबता, कभी कहती थी वाह अलिया, वाह जद्दा। मेरे मौला कहते क्या हुआ? जब से मैं यहाँ आई हूँ, पता नहीं क्या बात है हुसैन, दिल करता है मैं खैमों के चौकों के साथ सर मार मार के रोऊं। बीवी कहती है मेरा दिल करता है मैं कादर उतार के रोऊं। तो कहते हैं अभी तो बात भी है, अभी तो मैं भी समझ लो हो गया ये मामला, दुनिया का मामला। मेरे मौला ने कहा हबीब जी मौला ये जगह कौन सी है? जानते थे हुसैन? कहता मौला इसके 5 नाम हैं। इसका एक नाम गाजरिया है, इसका एक नाम मारिया है, इसका एक नाम शक्ल फुरात है, इसका एक नाम नैनवा है, और लोग कहते हैं मौला इसका आखिरी नाम करबला है। बस करबला का नाम आना था, बनी हाशिम के खयाम में ज़लज़ले की तरह गिरिया की लहर दौड़ी। कहते हैं अच्छा यूं कर, जो बरकसी के कबीले के लोग हैं ना, अब्बास मेरा पैगाम देगा, ऐ रसूलुल्लाह का बेटा मुझे मिलना चाहता है। मेरे मौला अब्बास के बड़े सच्चे लोगों, हाँ मैं अली का बेटा अब्बास हूँ। सफीर के सब भी जानते थे। कहते क्यों तारफ कराता है? तेरी तलवार की धार बैठी हुई है सफीर में, और तू इतना बड़ा जर्नैल के बेटे का जर्नैल बेटा है। मौला हुक्म करे, कहते मेरा मौला हुसैन आया है। हुसैन रसूल का नवासा सहरा में, नैनवा में, अकेला यहाँ। मेरा मौला कहता है उसने बुलाया है, अकेला नहीं आया। कहते अच्छा हमारी किस्मत, कोई पानी लाए खाना लाए, फरमाया नहीं से बुलाया है, ये सरदार है बदोस्तर मेरे बेटो जानना। मेरे मौला के पास आए, मौला आप यहाँ, मौला ये बड़ी सख्त जगह है, मौला आदम यहाँ से रोता गया है, मौला मूसा यहाँ रोता गया है, इब्राहिम रोता गया है, नूह रोता गया है, मौला ये तेरे रहने की जगह नहीं है, मौला आप यहाँ कैसे रहेंगे? रोके बतूल का बेटा कहता है इसलिए नबी रोते गए हैं, और नबियों में से किसी की बहन का नाम ज़ैनब नहीं था, और मेरे साथ बतूल की बेटियां हैं, और मैं इस वीराने को मोहल्ला बनाने आया हूँ। कहते मैं इस वीराने को मोहल्ला बनाने आया हूँ। कहते मौला तू सरदार है, लेकिन मौला फिर भी कहते हैं ना रुको, मौला रुकने की जगह नहीं है, तेरे साथ तो बतूलदार भी है। हुसैन कहते हैं मैंने जगह खरीदनी है, बताओ कितने दिनार में? क्या करना भाई? हाय तेरी इज्जत पे कुर्बान हो जाओ, हाय तेरी इज्जत पे कुर्बान हो जाओ, अभी पता चलेगा मैं हाय क्यों कर रहा हूँ। जगह खरीदनी है, जिम्मेदार हो ना, जगह खरीदते रहते हो। क्या कीमत पड़ी? 60,000 दिनार, 18 मुरब्बा भी जगह। हुसैन ने कहा ये मैंने खरीद ली है। अब 60,000 दिनार देने लगे हुसैन। अब कह रहे कि आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर किसी का कोई भाई कोई जायदाद खरीदे, बहन रोती है या खुश होती है? बहन खुश होती है। इधर बीबी फिजा ने कहा और की अम्मा मुबारक हो, हुसैन करबला खरीद रहा है, इतना तड़पी है अली की बेटी का, एक बार हुसैन को मेरे कीमे में बुलाओ। हुसैन बहन के कीमे में आए, रोके बीबी कहती है और जाफर तैयार की बहू को गरीब समझा है, मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, और ये 30,000 दिनार मेरे ले ले, 30 अपने डाल के जगह खरीद। अब तुम्हें सुनना, हुसैन को कहते हैं और की अम्मा ये बता ये जगह तेरे किस बेटे के नाम लगवाऊं, और के नाम लगवाऊं या मोहब्बत के याद जानने वालों में जन्म देखना, और के नाम लगवाऊं या मोहब्बत के नाम लगवाऊं? रोक कहती है और भी तेरे अकबर का गुलाम है, मोहब्बत भी तेरा गुलाम है, और ये जगह मेरे अकबर के नाम लिख दे, जो तेरा भी बेटा है मेरा भी बेटा है, जिसे 18 सालों से बुरके में पाल रही हो। बस अभी तो खरीद ली गई जगह, होगी मौला अकबर के नाम। हुसैन मौला ने कहा मिस्र के लोगों, ये जगह जो है अभी मुझसे नहीं है, अभी जो वापस को मैं हिबा करता हूँ। मैंने हाइकिंग बात की थी और बच्चों को मैं हाइकिंग कर रहा था, क्योंकि मैं 10-8 बार का सवाल होकर बना था। मैं करबला को जाके रात को मैं जाग के करबला का मैंने सफर किया है, बड़े लोगों से सवाल करके बातें इकट्ठी की है, कहा कि ये जगह मैं वापस कर रहा हूँ। अभी तो खरीदी
اولاد خریدتے نا, حسین کہتے نہیں خریدنی ضروری تھی لیکن اب مجھے واپس کرنی ہے, لیکن 3 شرطیں ہیں میری. آپ زمین لاکھ میں سمجھو گے تو کون سمجھے گا. حسین کہتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں, زمین خرید لی, آج سے پھر تمہاری تمہیں ہبہ کیا. بولا کون سی؟ کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے جہاں کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا, یہاں اولاد رسول کا خون شامل ہو جائے گا ہاتھ میں, جہاں کھیتی باڑی نہ کرنا. بولا دوسری شرط رو کے میرا مولا کہتا ہے جب کوئی آئے میری زیارت کے لیے دھیان رکھنا 1 سال کے بعد میری لٹی ہوئی بہنیں آئیں گی, آگے میرا بخاری بیٹا ضعیف ہوگا, جب وہ پوچھے حسین کی قبر کہاں ہے میرے زائروں کو قبر بتانا, نشان بتانا. اور تیسری آخری بات بولا کہتے ہیں جب میرا زائر آئے گا, ہاں کہتے ہیں اس زائر کو 3 دن مہمان رکھنا, اس کی خاطر مدارت کرنا, اور 3 دن تک اسے کھانا بھی دینا, پانی بھی دینا. اسے کھانا دے کے کہنا یہ کسی پیاسے کا صدقہ ہے, اسے پانی پلا کے کہنا یہ حسین کے اصغر کا صدقہ ہے. میں 2015 میں آؤں میں بتاؤں بنی اسد کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں. 2015 میں کربلا میں محرم پڑھ رہا تھا, 9 محرم کو جب میں مولا حسین کی مولا قبلہ کے سامنے جانا اور میرے پاؤں میں دل کے پاؤں چل چل کے نا میرے پاؤں میں چھالے بنے ہوئے تھے, اور میں نے جوتا پھر اس دن پہن لیا, گرمی بڑی تھی لیکن چھالے نظر آ رہے تھے. کہتے ہیں بنی اسد کا کوئی بوڑھا بزرگ تھا جو حسین کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا, سر کے بابا تھا, 80-90 سال کا بابا, بڑا نورانی چہرہ. مجھے دیکھ کے کہتا ہے انت زائر الحسین, اور تو حسین کا زائر ہے. میں نے کہا حسین کا زائر ہوں. کہتے ہیں جلدی کر اپنا پاؤں جوتے سے باہر نکال, میں ڈر گیا پتہ نہیں کچھ سیاح نہ ہو. کہتے ہیں جلدی کر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مولا کا حکم ہے, آپ یقین کریں ابھی میں نے پاؤں نہیں نکالا. اس نے اپنی عمامہ اتار کے میرے پاؤں کو صاف کرنا شروع کیا, اور پھر کہتے ہیں میرے مولا حسین گواہ ہے نا, تو نے کہا تھا جو میرا زائر آئے گا اس کی خدمت کرنا. حسین کے کربلا میں ڈیرا رہائش رکھ کے میرے بولے کا بنی اسد کے لوگوں آج شام کو اپنی عورتوں کو بھی بھیج دیں, انہیں کہنا اکیلی نہ آئے, بچوں کے ساتھ آئے. 2 محرم کو میرا مولا حسین داخل کربلا ہوا ہے, 2 محرم. اچھا بنی اسد کے لوگ اپنے ساتھ راستے میں باتیں کرتے ہیں, عجیب سردار ہے, اکیلا بھی نہیں آیا, بہنیں بھی ساتھ لے کے آیا ہے. کبھی کہتا ہے مولا بتاؤں گا یہ نینوا ہے, یہاں پیاس ہے, یہاں پانی نہیں ملتا. یہ کہتا ہے مولا بتاؤں گا. جب عورتوں تک بات ہوتی ہے بطول کا بیٹا آیا ہوا ہے, ہاں اکیلا نہیں آیا, بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوا ہے. بس بھائی آپ تمہید ختم, آپ میں جلال ختم کراؤں. بس نماز مغرب بیان کے بعد بنی اسد کی عورتیں بھی آئی, بنی اسد کے مرد بھی آئے, بنی اسد کے بچے بھی آئے. راستے میں مرد کہتے تھے کن کو, عورتوں کو, وہ بطول کی بیٹیاں ہیں, وہ کبھی رش میں آئی نہیں, انہوں نے کبھی مجمع دیکھے نہیں. ایک ایک کر کے جانا, آرام سے چھوٹنا, پھر خیمے سے باہر آ جانا, علی کی بیٹی کے ہاں رش نہ کرنا. بس یہ آ گئے میرے بڑا پاس کا مولا, عورتیں بھی آ گئی, بچے بھی آ گئے, مرد بھی آ گئے. بھائی جانا 3 تقسیم کی ہائے, تیری تقسیم پہ قربان ہو جاؤں. عباس پہلے ان کے مردوں کو میرے طرف تھے, پہلے مرد آئے. میرا مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں اور میری جانب دیکھو حسین کہہ رہے میں رسول کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو. یہ آج جو میرا یہاں پہ گلشن بسا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں 10 محرم کو اس باغ میں لوٹی پڑ جائے گی, یہ چمن ویران ہو جائے گا. اور بنی اسد کے لوگوں میں رسول کا بیٹا ہوں, ہمارے لاشیں یہاں پہ گورو کفن ہو گئے, اگر کر سکو مسافروں کے لاشیں دفنا دینا. اچھا یہ بات کس سے کی؟ مردوں سے. بسم اللہ. پھر آپ کو بلایا, بنی اسد کی عورتوں ہو سکتا ہے تمہارے مرد ڈر دیں, آج بھی 11 محرم کو دیکھنا, اس دن نہیں آئے نا, اب بنی اسد کے شادی مرد نہیں آئے. آج میں جب کربلا میں تھا 11 محرم کو عصر کے بعد میں نے دیکھا ہزاروں لوگ کندھے میں بیلچے رکھے ہوئے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کہتے دوڑ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے یہ حسین سے معافی مانگنے آتے ہیں. تو بطول کے بیٹے تو نے کہا تھا ہم لاشیں نہیں دفنا سکے, اکبر کا بابا ایک بار قبر سے باہر آ اور بولا تمہیں معافی دے دے. آخری جملے میرے رہنا, بس مردوں سے بات کی.
اور عورتوں کو کہا اگر تمہارے مرد بھول جائے نا تم شام کو پانی بھرنے جاتی ہو؟ کہا جاتی ہے۔ تو کہتا ہے جب پانی بھر کے لاؤ نا، ہائے تیری غریبی جو کائنات کا وارث ہے، کہتا ہے جب پانی بھر کے لاؤ تو یوں کرنا گزرتے ہوئے مقتل سے جانا، جہاں میرا اسور پڑا ہوا ہوگا وہ 2 گھونٹ پانی کا چھڑکاؤ کر دینا اور کہنا اس لیے اماں مجبور تھی۔ بس عورتوں سے بات ہو گئی۔ اب آخری جملہ بچوں کو بلایا، یہ بڑا درد کا جملہ ہے جام کے والوں، اگر سنبھال سکو خدا کی قسم قیامت تک بولنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ بلکہ سچے بچوں کو بلایا حسین نے، بچوں جی مولا تم میں سے کوئی میرے فضل کا ہم عمر ہے، کوئی میرے قاسم کا ہم عمر ہے، کوئی میرے اکبر کا ہم عمر ہے، اور میں اللہ کے رسول کی سچی بیٹی کا سچا بیٹا ہوں۔ حسین کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ تم یہاں کوئی کھیل کھیلتے جو پہنچ گئے ہیں، جو بزرگ پہنچ گئے ہیں انہیں میں سلام کرتا ہوں، کہتے مولا یہ صحرا ہے جہاں کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں کوئی تو کھیل کرتے ہوگے۔ ہاں مولا ہم نماز عصر کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل کے یہاں مٹی اور ریت ہی ہے، ہم ریت اڑاتے ہیں ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں۔ رو کے کہتا ہائے تیری غریبی، رو کے کہتا کہاں کھیلتے ہو؟ مولا اپنے گھروں کے باہر کھیلتے ہیں۔ رو کے کہتا بیٹا میں امام بھی ہوں، اب مجھے امام نہ سمجھنا، ایک مسافر کی فریاد سمجھنا۔ مولا کیا کرے؟ کہتے 11 محرم کو اب گھروں کے باہر نہ کھیلنا، بیٹا اس میدان میں آ جانا، ہم غریبوں کے لاشیں پڑے ہوگے، تم مٹی اڑانا، تم اپنا کھیل کھیلنا، تم کھیل کھیلو گے ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔